انصاف کے میں کچھ آپ کو صرف کچھ مثالیں دوں. وہ تو مثالیں بھری پڑی ہیں، بہت ہیں، جس کے اندر کہیں دو مسلمان ہیں گروپ ان کے اندر ہو گیا، اس میں خلیفہ وقت بھی اگر آیا اس کو عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلے دیے. ایسے تو بہت ہیں. رولر ایک طرف ہے اور دوسری طرف کوئی عام آدمی ہے. میں غیر مسلموں کے صرف مثالیں دوں گا، شروع سے چلی آ رہی ہیں مثالیں. بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت علی کی زرہ کھو گئی تھی. ایک زرہ اسے آرمر کو کہتے ہیں، اوپر سے پہنتے جنگ کرتے میں جو لباس ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بلٹ پروف ہوتا ہے آج کل. تو وہ ان کی کھو گئی تھی. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے ایک یہودی کو پہنے دیکھا، اسے پکڑا، انہوں نے کہا یہ تو میری ہے. اس نے کہا نہیں میری ہے. پھر قاضی مقرر تھے، قاضی کا نام تھا قاضی شرح، ان کے حکومت کے اندر قاضی تھے. تو فیصلہ خلیفہ نے نہیں کیا، وہ رولر تھے. خلیفہ پریکٹیکلی رولر ہے عملاً، حالانکہ خلیفہ کا کانسیپٹ اسلام میں یہ ہے کہ تم نہیں کرو گے حکومت، لا نہیں بناؤ گے، جو اللہ نے قانون اتارا ہے اس کے مطابق تم اسے امپلیمنٹ کرو گے، بس یہ کام ہوتا ہے. خود کنگ بن جانا نہیں ہوتا خلیفہ کا کام. تو قاضی کے پاس گیا مقدمہ، حضرت علی نے کہا کہ میری ہے. اس سے یہودی سے انہوں نے پوچھا، قاضی شرح نے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا ثبوت کیا، میرے پاس ہے، یہی میرا ثبوت ہے. ثبوت تو یہ دیں کہ ان کی ہے. حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر والے جانتے ہیں، میرا غلام ہے، اس کی گواہی ہے، اور یہ دو لڑکے میرے حضرت حسن اور حسین یہ گواہ ہیں کہ یہ میری ہے. ان تینوں نے گواہی دی. قاضی شرح نے کہا غلام کی گواہی تو مان لوں گا، تمہارے بیٹوں کی گواہی نہیں مانوں گا، کوئی اور گواہ لاؤ. تو انہوں نے کہا یہ حسن حسین انہوں نے پوچھا آپ نے حدیث نہیں سنی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ جھوٹ بولیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ سنی ہے، اس پر میرا ایمان ہے. وہ ایمان الگ، اس وقت تو انصاف ہو رہا ہے، اس وقت بات قانون کی ہے. بیٹوں کی گواہی نہیں مانوں گا آپ کے حق میں، کوئی اور گواہ لائیے. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا گواہ نہیں تھا. تو قاضی شرح نے وہ زیرہ اسی کے پاس رہنے دی، یہودی کے پاس. وہ یہودی نے اسی وقت عدالت ہی کے اندر ان کے حوالے کی. انہوں نے کہا کہ جہاں ایسا انصاف ہوتا ہے وہاں میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ مجھے ملی تھی فلاں جگہ، اور یہ آپ ان کے حوالے کر دی. تو خلیفہ وقت کے خلاف ایک عام نان مسلم نے، جو مینورٹی میں تھا، جو اقلیت کے اندر تھا، ان دونوں کا مقدمہ ہوا اور رولر کے خلاف فیصلہ ہوا. ان کے بیٹوں کی، حضرت حسن حضرت حسین کی گواہی قاضی نے قبول نہیں کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ انصاف کی مجھے بات کرنی ہے. یہاں پر جو فیکٹس آئے ہیں انصاف اس کی بنیاد پر ہوگا، ہمارے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ ہم کیا مانتے ہیں. اس طرح کے بہت، ایک صرف مثال میں یہاں پر اور رکھ رہا ہوں. تاریخ میں مثال ہے کہ جب سمرقند انہوں نے جیتا، یہ آج ادھر وہ جو سوویت یونین پرانا ہے اس کے علاقے کے اندر، جب سمرقند سٹی، سمرقند یہ تو بڑھتی چلی جا رہی تھی ان کی فوجیں. سمرقند جب انہوں نے جیتا تو اس کا جو سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا سٹی کے اندر داخل ہونے والی مسلم آرمی کا، مسلمانوں کی، ان کے ساتھ میں، فوج کے ساتھ میں یہ پہلے سے اپوائنٹ ہو کے قاضی بھی کیا تھا. تم لوگ جہاں رہو گے وہاں پہ فوراً قاضی مقرر کرنا. الگ الگ شہروں کے لیے الگ الگ قاضی ساتھ میں تھے کہ اگر وہاں ہو تو قاضی یہ رہیں گے. یعنی پہلے دن سے قاضی مقرر کر کے بھیجا گیا ہے کہ انصاف پہلے دن سے شروع ہو جائے. وہاں کا جو سردار کاہن کہلاتا ہے ان کے کرسچنس کے ہاں، وہ سردار کاہن جو تھا، جو ان کا مذہبی سب سے بڑا ہوتا ہے، سردار کاہن نے قاضی کو اپیل کی. وہ جانتے ہوں کہ اسلامی قانون جانتا ہوگا، تو اس لیے اس نے قاضی کو اپیل کی. قاضی کو کہلایا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور دھوکے سے حملہ کر دیا ہمارے اوپر، اور یہ غیر قانونی ہے، اس شہر کے اوپر قبضہ ان کا. قاضی جی نے جو ہے ان کو بلایا، جو امیر لشکر تھے. اب کمانڈر ہے جو فتح کرنے، کمانڈر اشارے پہ گردنیں اڑا دے، دوسروں کا قتل عام تو الگ بات. ان کو حاضر ہونا پڑا، عدالت میں بلوایا گیا. اب یہ دونوں ہیں، سردار کاہن ہے اور وہ جو مسلم فوج کے، مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر. انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارا چارج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے حملہ کیا. یہاں پر پوچھا کیوں دھوکے سے، کیا مطلب؟ ان کا کہ کوئی جنگ کا اعلان نہیں ہوا، کوئی مارجن نہیں دیا گیا کہ ہم تم سے جنگ کریں گے، کوئی جزیے کا آفر نہیں دیا گیا، کسی طرح کا اور کچھ. انہوں نے اچانک حملہ کر دیا ہمارے اوپر. قرآن کے خلاف ہے اچانک حملہ، قرآن نے منع کیا ہے. اب ان کو قانون معلوم ہوگا. کہا کہ انہوں نے بغیر اعلان جنگ کے حملہ کیا. پوچھا
امیر تھے کہ تم بتاؤ کیا صفائی میں کہتے ہو؟ اس نے کہا حملہ تو ایسی کیا ہے، جنگ میں تو دھوکہ دیا جاتا ہے، جنگ کے اندر اگر یہ ٹرکس نہیں ہو اور یہ مختلف چالیں نہیں ہوں، دوسرے کو وارن کر کے جنگ کریں تو جنگ کیسے ہوگی؟ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے، میں نے کہا جاتا ہے نا آل از فیئر ان لو اینڈ وار. تو اس نے یہ جواب دیا کہ جنگ میں تو جائز ہے سب. کہا نہیں، یعنی جرم اپنا قبول کر لیا. مقصد یہ ہے، یہ کہا کہ بس ہے ٹھیک ہے جائز ہے یہ، ہاں یہ سب تم نے نہیں کیا تھا. قاضی نے فیصلہ کیا کہ جتنی مسلم فوجیں ہیں وہ سب فوراً لیو کرے، فوراً اس شہر کو خالی کرے. اور انہوں نے ڈانٹا اس کو، امیر کو. انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر آج حملہ کر کے جیت سکے، اسلامی فوجیں اتنی جگہوں پہ جا سکیں، جگہ جگہ اسلام پھیل سکا، یہ اس لیے ہے کہ ہم حق کے اوپر تھے، اس لیے کہ ہم سچ پر تھے، اور اس لیے اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم بڑھتے چلے جائیں. اس سچ نے تو ہمیں طاقت دی ہے. اب تم کہو گے دھوکے اور جھوٹ بھی چلے گا اس کے اندر. فوجیں ساری فوراً خالی کریں شہر کو. اور اس نے مانا فیصلہ. یہ ادھر یہ یہاں سے نکلے اور انہوں نے شہر خالی کرنا شروع کیا فوجوں نے. قاضی نے فیصلہ کیا تھا، اس کو ماننا تھا، اور ساری فوجیں جو ہے وہ جیتے ہوئے ملک سے واپس جا رہی ہیں. یہ کسی یو میں نہیں گیا فیصلہ. لوگ پبلک جو تھی وہ بھلائی ساری بھیڑ تو پہلے ہی تھی کہ عجیب و غریب مقدمہ ہے. مطلب یہ مقدمہ ہی کیا ہوا کہ جیتے ہوئے سے کہا جا رہا ہے کہ شہر خالی کرو. یہ کرتے کیا ہیں؟ تو اس لیے مقدمے کی تشہیر ہو گئی تھی، پورا شہر اکٹھا ہو گیا تھا. فوجیں واپس جا رہی تھی، شہر والوں نے راستہ روک لیا کہ اتنے انصاف پسند لوگوں کو جو ایسے انصاف کریں گے اگر یہاں پر رہے تو ہمارے ساتھ تو بڑی بے انصافیاں ہوتی ہیں. ہمارا جو عدالت کا نظام ہے اس میں تو بہت گھپلے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم واپس نہیں جانے دیں گے. اور انہوں نے راستہ روکا اور اپنی فوجوں کو جو ہے وہ روک لیا کہ ہم یہی پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں. یہ سنہری مثالیں موجود ہیں، گولڈن پرنسپلز موجود ہیں کہ انصاف ہی ہوگا چاہے انصاف کی گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو ہر حالت میں. یہی غیر مسلموں کے ساتھ میں اسلامی اسٹیٹ کے اندر قرآن کہتا ہے، اور اس پر مختلف موقعوں پہ عمل کیا گیا، خلاف ورزیاں بھی ہوئی. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خلاف ورزیاں بھی ہوئی، ڈسٹارٹ کر کے قانون کو پیش بھی کیا گیا. لیکن پھر یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہم ریفر کریں اگر قرآن کو تو ہماری چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتی ہیں. یہ وہ نقشہ ہے جس کے بالکل خلاف ہمارے سامنے ایک اسلامک اسٹیٹ کسی اور نام سے آتی ہے، یا مختلف جگہوں پہ مختلف کتابیں ملتی ہیں، مختلف علماء کے ہمیں فیصلے ملتے ہیں، جس کے اندر 2 نمبر کا شہری بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں. کسی ایک جگہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ اپنی اسٹیٹ کے کسی غیر مسلم سے اپنی جگہ کے، یہ ان کے ساتھ تو چیزیں ملتی ہیں جن سے جنگ ہے، ورنہ ان کے ساتھ میں کسی بھی ایک طرح کا کوئی قانون ایسا ہوگا جس میں کسی طرح کا امتیاز بڑھتا جائے گا، ڈسکرمنیشن ہوگا مسلم میں اور غیر مسلم میں. مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اور مسلمانوں کی زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ خرچ نہیں ہوگی، اس کے اندر مؤلفۃ القلوب کی ایک مد ہے جو قرآن نے دی ہے اسی سورہ توبہ کے اندر. وہ مد جو ہے وہ خاص طور سے وہ تو صرف غیر مسلموں پر خرچ ہوگی، ان کے ضرورت مندوں کے اوپر. تو ان سے جو کچھ لیا جائے گا اس میں سے تو ان پر خرچ کیا جائے گا، ان سے کوئی ٹیکس کسی طرح کا نہیں لیا جائے گا، اور ان کو پروٹیکشن بھی دیا جائے گا، ان کی حفاظت بھی کی جائے گی. باقی سارے رائٹس اور لاز جو ہیں وہ ایک طریقے حقوق جتنے ہیں وہ برابر ہوں گے. کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ کم ہوں گے. تو ہم اگر اپنے فیصلے اس سے کرائیں گے تو دنیا کو معلوم بھی ہوگا کوئی انصاف کا قانون کہیں پر موجود ہے. پہلے خود تو سمجھیں آپ کہ خود آپ کے علم کے اندر آئے، خود آپ کو بہت سی چیزیں اس قانون سے جو اسلام دیتا ہے یا قرآن دیتا ہے اس سے الگ بتائی گئی، اور وہ جو بالکل ایسے تاریخ کے واقعات ہیں جو سونے کے اکشروں سے لکھے جائیں، سنہری حروف سے لکھے جائیں، وہ موجود ہیں سارے. اس کے بعد چیزوں کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر غلط فہمیاں تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں آتی ہیں. یہ غلط فہمیاں دور کریں. اچھی بات تو یہ تھی کہ تب دور کرتے، ان دنوں میں دور کرتے جب کہیں ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ جہاں پر کوئی یہ سمجھتا کہ آپ مجبوری میں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال لا موجود ہے، ریٹن قانون موجود ہے، ایک حرف قرآن کا تبدیل نہیں ہوا ہے. ہوگا تب مانا تب جائے گا جب اسے سپریم مان لیں. کم از کم وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کو ہم آخری اتھارٹی بناتے ہیں. کوئی بھی ڈیفرنس اوپینین ہوگا اس میں حکم اس کا چلے گا، اور جو یہ نہیں بنائے گا مجھے فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، دنیا کے کسی مفتی صاحب کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہی لوگ تو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کفر سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.